السلام علیکم۔ بوڑھا، سونا اور لڑکا۔ دوستو، بہت پرانے وقت کی بات ہے۔ دور دراز علاقے میں ایک جنگل ہوا کرتا تھا۔ اس جنگل میں مختلف قسم کے جانور اور ایک بوڑھا رہا کرتا تھا۔ بوڑھا دنیا کی تمام دولت چھوڑ کر، تمام آرائشیں چھوڑ کر پتہ نہیں کب سے یہاں بسیرا کیے ہوئے تھا۔ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ سونا بنانا جانتا ہے۔ بہت سے لوگ اس غرض سے جنگل کا رخ کرتے اور اس بوڑھے کو تلاش کرتے۔ وہ بوڑھا کسی کو بھی آج تک نہیں مل سکا۔ یہ کہانیاں قصبہ قصبہ، نگر نگر مشہور تھی۔ بہت سے لوگ یہ سارا معاملہ کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کے حالات بہتر ہو جائیں۔ ایک قصبے میں ایک لڑکا حنظلہ رہا کرتا تھا۔ اس نے غربت میں آنکھ کھولی اور مفلسی میں وقت گزارا۔ ایک دن اس کے کانوں میں یہ بات پہنچی تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ ضرور اس بوڑھے کو ڈھونڈے گا۔ آخر اس نے گھر میں اپنا سامان باندھا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ کئی مہینوں کے بعد وہ جنگل پہنچا اور وہاں اسے کچھ نہ ملا۔ وہ وہاں ایک درخت پر بسیرا کرتا اور دن میں اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو تلاش کرتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اسے 1 سال اس جنگل میں بیت گیا، مگر اسے بوڑھے کے بارے میں کچھ نہ پتہ لگا۔ ایک دن صبح صبح جنگل کے پاس جو چشمہ تھا وہ وہاں پانی کی غرض سے گیا۔ جب وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بہت ہی برے حال میں اور اس کے بال مٹی سے اڑے ہوئے تو وہاں پانی پینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ لڑکا سمجھ گیا یہ وہی بوڑھا ہے۔ وہ بھاگا بھاگا اس کے پاس پہنچا اور اسے پانی پلایا۔ بوڑھا تھوڑا سا اس کی طرف دیکھ کر ناخوش ہوا، مگر بولا کچھ نہیں۔ وہ لڑکا بوڑھے کے ساتھ ساتھ چل دیا۔ بوڑھا مختلف راستوں سے ہوتا ہوتا جنگل کے بالکل عین درمیان میں چلا گیا، جہاں اس کا ایک چھوٹا سا لکڑی سے بنا ہوا گھر تھا۔ بوڑھا وہاں بیٹھ گیا۔ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو نہ تھا، تو لڑکے نے اس سے کہا کہ آپ کو بھوک لگی ہے؟ تو بوڑھے نے سر ہلا دیا۔ لڑکا جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے مختلف پھل، مختلف چیزیں اور یہاں تک ایک چھوٹا حلال جانور شکار کیا۔ وہ بوڑھے کے پاس آیا۔ اب رات بیت چکی تھی۔ اس نے آگ جلائی اور اس کھانے کو تیار کرنے لگا۔ بوڑھا بہت غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے کھانا تیار کیا، پہلے بوڑھے کو کھلایا، پھر خود کھایا۔ اب وہ بوڑھے سے کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر بوڑھا کوئی نہ جواب دیتا، نہ کسی بات پر اپنے اثرات کا اظہار کرتا۔ وقت گزرتا گیا۔ اسی اثناء میں اس لڑکے کو بوڑھے کے ساتھ 2 ماہ بیت گئے۔ اس نے اس بوڑھے کی اتنی خدمت کی کہ بوڑھا اس سے اب خوش نظر آنے لگا۔ ایک دن اچانک بوڑھے نے اپنی زبان کا قفل توڑا اور کہا، بیٹا تم میری خدمت کرتے ہو، آخر تمہیں کیا چاہیے؟ تو لڑکے نے کہا، بابا کچھ نہیں، میں بس آپ کی خدمت کر کے خوش ہوں، کیونکہ میرے ماں باپ نہیں، میں غریب انسان تھا تو میں جنگل کی طرف آ گیا۔ بوڑھا عمر کے ساتھ تجربہ رکھتا تھا۔ اس نے کہا، نہیں بیٹا، سچ سچ بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ آخر لڑکے نے بھی اپنا ارادہ ظاہر کیا اور کہا،
بابا مجھے پتہ لگا کہ آپ کو سونا بنانا آتا ہے، آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ اس پر اس بوڑھے نے بہت ہی لمبا کہکا لگایا اور کافی دیر وہ ہنستا رہا۔ لڑکا بڑا حیران ہوا کہ میں نے اس سے کون سی ایسی بات کی کہ اس کی ہنسی ہی نہیں رک رہی۔ کافی دیر جب بوڑھے کی ہنسی رکی تو اس نے بولا، بیٹا سونا بنا کر تم کیا کرو گے؟ لڑکا بولا، بابا میں بہت سا سونا بناؤں گا، پھر اس کو بیچوں گا، پھر اس سے بہت سارا پیسہ کماؤں گا۔ تو بوڑھے نے کہا، پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میں ان پیسوں سے دنیا کی تمام نعمتیں اور اچھی چیزیں، اچھا گھر، سب کچھ خریدوں گا۔ تو بوڑھے نے کہا، اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ لڑکا بولا، بابا آپ کمال کرتے، یہ سب چیزیں جب میرے پاس آ جائیں گی تو میری زندگی میں سکون ہوگا۔ تو بوڑھا ایک بار پھر کہکے لگانے لگا، بولا، بیٹا تمہیں دراصل سونے کی نہیں سکون کی تلاش ہے، تو بیٹا سکون اللہ کی یاد میں ہے، نہ کہ مال و دولت میں۔ لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کا خیال رکھو اور اللہ کی عبادت کرو، اسی میں سکون ہے۔ تو کیوں دوستو، کیسی لگی کہانی؟ اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔ شکریہ۔